आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज के अमले को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को फौज के बेशकीमती ताउन पर फख्र है। हफ्ते के रोज ट्वीट्स की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि ख़ास तौर पर आर्मी डे के मौके पर हमारे बहादुर सिपाहियों, काबिल एहतराम साबिक फौजियों और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी बहादुरी और पेशा वराना महारत के लिए जानी जाती है। अल्फाज कौमी सलामती के तई हिंदुस्तानी फ़ौज के बेशकीमत ताउन के लिए इंसाफ का अहाता नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज के एहलकार नामुआफ़िक इलाक़ों में खिदमात अंजाम देते हैं और कुदरती आफात समेत इंसानी बहरान के दौरान साथी शहरियों की मदद करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बैरून मुल्क भी अमन कायम करने के मिशनों में भी फ़ौज की शानदार शिराकतदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुल्क में तेज़ी से तरक्की करने वाले स्टार्टअप इदारों को उनके फ़रोग़ पज़ीर माहौल को बेहतर बनाने का यकीन दिलाते हुए कहा कि स्टार्टअप यूनिट्स इलाक़ाई तरक्की और ख़वातीन के लिए मौक़े पैदा करने में अदम तवाज़ुन को दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब मोदी आज स्टार्टअप इंडिया हफ्ते के दौरान नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रहे थे। स्टार्टअप हफ्ता कल खत्म हो रहा है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर ने आइडियाज़ और इख्तिरात के साथ काम करते हुए पूरी दुनिया में मुल्क की क़ियादत कर रहे हैं और मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दहाई में हुकूमत मुल्क में जिद्दत तराजी, इंटरप्रीनियरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसियों और ज़वाबित में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर रही है। उन्होंने कहा इन तब्दीलियों के तई अहम पहलू हैं। पहला, आज़ादाना कारोबार, हुकूमती अमल के वेब से इख्तिरा और ब्यूरोक्रेसी के मुख्तलिफ पहलू। दूसरा, जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए एक इदारा जाती तरीक़ेकार बनाना। और तीसरा, शुरू में उंगली पकड़ कर नौजवान इख्तिरा करने वाले नौजवानों कारोबारियों की हिमायत करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों की हर तजवीज़, हर आइडिया और हर इख्तिरा को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने साल 2016 में इस दिन हुकूमत की एक बड़ी पहल स्टार्टअप इंडिया का आगाज़ किया था और टैक्स, पेटेंट और कॉपीराइट्स, लेबर और माहौलियात के क़वानीन की तामील में बहुत सी रियायतों के साथ स्टार्टअप यूनिट्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स की सहूलत फराहम करने की पहल की थी। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न, 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स
अब उस पर काम करने का इतना बड़ा अनुभव है, इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए रियासत की अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार सबके लिए खुशियां, तरक्की और सेहत और खुशी लेकर आए। गवर्नर ने कहा कि हमारी तहजीब और सकाफत में संक्रांति को बड़ी अहमियत है, उसको इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार हमारी कदीम तहजीब की नुमाइंदगी करता है। संक्रांति त्यौहार की खास बात यह है कि यह त्यौहार तमाम मज़ाहिब, तमाम तबकात को एक धागे में बांधे रखा हुआ है। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो संक्रांति त्यौहार कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए मनाएं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में ओहदेदारों और राजभवन के स्टाफ के हमरा संक्रांति त्यौहार मनाते हुए उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि वो संक्रांति त्यौहार कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखते हुए मनाएं। गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन को 100% रूबअमल लाने पर इजहार तशक्कुर करते हुए महकमे सेहत के ओहदेदारों की तारीफ की। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अवाम उन्नास से अपील की कि वो कोरोना, ओमाइक्रॉन और डेल्टा से अपने आप को महफूज रखने के लिए ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और जो अफराद अभी तक कोरोना की दूसरी खुराक नहीं लिए वो फौरी तौर पर ले लें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 60 साल की उम्र वाले अफराद को बूस्टर देने का भी आगाज किया गया है। उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को सेहतमंद रखें। इस मौके पर गवर्नर ने राजभवन के स्टाफ को तहनीत भी पेश की। Ya. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता चंद रोज से कौमी सतह पर सियासी कायदीन में इत्तेहाद पैदा करने के सिलसिले में मुसलसिल प्रगति भवन पर कई एक सियासी पार्टियों के कौमी कायदीन से मुलाकात करने में मसरूफ थे, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव संक्रांति त्यौहार प्रगति
بھون پر منانے کے بجائے فارم ہاؤس پر اپنے اراکین خاندان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مناتے ہوئے ریاست کی عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سنکرانتی تہوار شعبہ زراعت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سنکرانتی کے فوری بعد کسان اپنی فصل کاٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بتایا کہ حکومت ریاست کے کسانوں کی مالی مدد مستقل طور پر کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت شعبہ زراعت کے ساتھ ساتھ آبپاشی شعبے کو فروغ دینے کے اقدامات کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے ٹیسلا کمپنی کے قیام پر ایلون ماسک کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ ٹیسلا کار مینوفیکچرنگ یونٹ کے سربراہ ایلون ماسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انڈیا میں کار مینوفیکچرنگ یونٹ کے قیام کے حوالے سے کیے گئے تبصروں نے ایک تنازع کو جنم دیا ہے۔ ماسک نے ٹویٹر پر الزام لگایا کہ حکومت کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے ٹیسلا کی ہندوستان آمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب نیٹیزن ایلون ماسک سے ٹویٹر پر بھارتی مارکیٹ میں ٹیسلا کاروں کی لانچ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، حکومت کی طرف سے بہت سے چیلنجوں کے باوجود ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس ٹویٹ پر کئی نیٹیزنز نے رد عمل دیا، جس سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، تاہم ایلون ماسک نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ایلون کے بھارتی حکومت کے خلاف ریمارکس سے کئی مشہور شخصیات ناراض ہیں۔ اس تناظر میں تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے ٹی آر نے ٹیسلا کے سربراہ کے تبصروں کا جواب دیا۔ کے ٹی آر نے ہندوستان میں ٹیسلا کے کاروباری آپریشن شروع کرنے سے پہلے ماسک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تلنگانہ اور ہندوستان میں صنعتی ترقی کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ صنعتی ترقی، سرمایہ کاری اور پائیداری کے لحاظ سے چیمپئن ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ہے۔ کمپنی کے سربراہ ایلون ماسک کچھ عرصے سے بھارت میں ٹیسلا کاروں کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کاروں کی مارکیٹ کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے۔ مرکزی حکومت اور ماسک کے درمیان 3 سال سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایلون کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی وجہ سے ماسک نے یہ شرط رکھی ہے کہ بیرون ملک تیار ہونے والی کاریں پہلے ہندوستانی مارکیٹ میں متعارف کروائی جائیں گی، اس کے بعد ایک مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کاروں کی درآمد پر ٹیرف میں کمی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے تازہ ترین الزامات نے تنازع کو جنم دیا، کیونکہ تعطل جاری ہے۔ ریاستی وزیر پواڑہ اجے کمار نے ریاست کی عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں خوشی اور مسرت لائے۔ اجے کمار نے اس موقع پر دعا کی کہ خدا کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست میں مزید فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں سے تلنگانہ میں لوگوں کی زندگی خوشگوار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کو مضبوط بنا کر کسانوں کو خوشحال بنانے چیف منسٹر کے سی آر کا مقصد پورا ہوا ہے۔ اجے کمار نے کہا کہ ریاست میں ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ سنہرے تلنگانہ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں آشیرواد دیں۔ کرونا اور امائی قرآن کے تناظر میں لوگوں سے کہا کہ وہ کووڈ قوانین پر عمل کریں اور خاندان کے افراد کے درمیان تہوار پر امن اور خوشی سے منائیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ 4 سال قبل کسانوں سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے کھاد کی مفت فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ریونت ریڈی نے ٹویٹر پر لکھا کہ 13 اپریل 2017 کو وزیر اعلیٰ نے ریاست کے کسانوں کو فرٹیلائزر کی مفت فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود وعدے کی تکمیل نہیں کی گئی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کے ٹی راما راؤ زرعی شعبے پر کھلے مباحث سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اگر انہیں میرا چیلنج قبول نہیں تو کم از کم کھاد کی مفت فراہمی کے وعدے پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بھلائی میں کم از کم کے ٹی آر کو حکومت کے وعدوں کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ریونت ریڈی نے ٹویٹر پر کے سی آر کی تقریر کا ویڈیو پیش کیا، جس میں انہیں کسانوں سے وعدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ریاستی بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اساتذہ کی گرفتاری پر سخت مذمت کرتی ہے، جو پرگتی بھون پر جیو 317 میں ترمیم کرنے کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔
بنڈی سنجے نے کہا کہ حکومت ان اساتذہ کو بغیر کسی شرط کے فوری طور پر رہا کرے. انہوں نے کہا کہ جیو 317 اساتذہ اور روزگار کے متلاشیوں کے لیے کاری ضرب ہے، اس میں فوری ترمیم کی جانی چاہیے. بی جے پی جیو 317 میں موڈیفیکیشن تک ملازمت کے متلاشیوں اور اساتذہ کی تحریک کی حمایت کرے گی. بی جے پی کی طرف سے ریاست بھر میں جاری جدوجہد کو ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک 317 جیو پر نظر ثانی نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق موسمی تبدیلی کی وجہ سے آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان پر سیزنل خاص توجہ دی جائے گی. ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں موسمی تبدیلی کے اثرات، صاف صفائی کی ناقص انتظامات اور کورونا کی تیسری لہر کے درمیان ان دنوں موسمی امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں ہر گھر میں 1 یا 2 افراد ان وبائی امراض کے شکار ہیں. ان میں سردی، کھانسی، بخار، سر درد، بدن درد کی شکایت عام ہے. اومیکرون کے معاملات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ان وبائی امراض سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں بھی ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. ان وبائی امراض کے شکار افراد کی بڑی تعداد سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے رجوع کر رہی ہے. صبح کے اولین ساعتوں سے ہی مریض اسپتال پہنچ رہے ہیں. مریضوں نے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی تعداد اور کاؤنٹرز پر کمی کی شکایت کرتے ہوئے ان کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے. سرکاری ہسپتالوں سے رجوع کرنے والوں میں غریب افراد کی کثیر تعداد موجود ہے. سنکرانتی کی تعطیلات کے بعد تلنگانہ میں اسکولوں کا دوبارہ کھلنا مشکوک ہو گیا ہے. چونکہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، چھٹیاں بڑھائی جا سکتی ہیں. کووڈ-19 اور سنکرانتی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں 16 جنوری تک تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا. اب جبکہ صورتحال کم نہیں ہوئی ہے تو اتوار کو محکمہ تعلیم اور صحت کے حکام کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طے ہے جہاں حکومت کو تعطیلات میں توسیع کی تجویز دے سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق حکام آن لائن کلاسز پر واپس جانے کی سفارش کر سکتے ہیں کیونکہ کم سے کم اگلے چند ہفتوں میں آف لائن کلاسز کو دوبارہ شروع کرنا بہت خطرناک ہوگا. حکام کا خیال ہے کہ کلاس رومز بہت چھوٹے ہونے اور طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے پیش نظر طلباء میں کووڈ-19 پروٹوکول کو نافذ کرنا بہت مشکل ہوگا. اگر آف لائن کلاسز ہوں تو اسکول 50% طلباء اور اساتذہ کے ساتھ چل سکتے ہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے مطابق محکمہ آن لائن کلاسز کے انعقاد کے لیے تیار ہے کیونکہ ریکارڈ شدہ مواد محکمے کے پاس موجود ہے. نہ صرف اسکول بلکہ انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالج بھی 17 جنوری سے آن لائن کلاسز لینا شروع کر سکتے ہیں. کئی نجی اداروں نے پہلے ہی طلباء کو مطلع کر دیا ہے کہ آن لائن کلاسز 17 جنوری سے دوبارہ شروع ہو جائے گی. ریاستی محکمہ صحت نے حال ہی میں اومیکرون میں اعلان کیا ہے کہ 6 ہفتوں میں اومیکرون عروج پر پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد سے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے جو فروری کے وسط میں ہو سکتی ہے. صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے ایم چندر شیکھر راؤ شاستری کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اراکین خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایم چندر شیکھر راؤ شاستری کے آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کرنے کا اعلان کریں کیونکہ یہ نہ صرف چیف اسکالر تھے بلکہ تروپتی مندر کے پجاری بھی تھے. سنکرانتی تہوار کے موقع پر جہاں حیدرآباد کے سینکڑوں افراد RTC بسوں کے ذریعے اپنے اپنے مقامات کے لیے روانہ ہوئے تو کئی ایک افراد خانگی بسوں کے ذریعے روانہ ہونے کو ترجیح دی جس کا خانگی ٹریولز فائدہ اٹھاتے ہوئے من مانی کرایہ وصول کیے جس کی شکایت پر RTO حکام عہدیدار حرکت میں آتے ہوئے رنگا ریڈی کے شمس آباد کے پاس خانگی ٹریولز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 بسوں کے مالکین پر کیسز بک کیے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹریولز کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی، ٹیکس کی عدم ادائیگی اور سنکرانتی تہوار کے موقع پر منمانی کرایہ وصول کرنے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 ٹریولز پر کیسز درج کیے گئے ہیں. ہمارا الگ اس کا الگ نہیں لیتے.
سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو نے گنٹور ضلع کے وینوکونڈا علاقے کے ساوریا پورم کے کسان نریندر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، جسے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے سنکرانتی تہوار کے دن کسان نریندر کو جیل میں رکھنے کی وجہ سے حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان حکومت کے ایکٹ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ نائیڈو نے الزام لگایا کہ حکومت نے ایک کسان کو فصل کی امدادی قیمت مانگنے پر قید کر کے کسانوں کی توہین کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وینوکونڈا ایم ایل اے کے حکم پر غیر قانونی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کہا کہ وینوکونڈا رورل سی آئی اشوک کمار کو جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹی ڈی پی سربراہ نے کہا کہ حکومت کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے اور کسان نریندر کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے اور نریندر کے خاندان کو ہراسانی کے لیے معاوضہ دینے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ ایک باپ نے اپنی 15 سالہ بیٹی پر ظلم کیا۔ پولیس کے مطابق بنجارہ ہلز علاقے میں رہنے والے ایک آٹو ڈرائیور کی بیوی کی طبیعت کچھ سالوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بچوں کو اپنے بھائی کے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، جو پچھلے کچھ دنوں پہلے اس کے گھر آیا تھا۔ تاہم وہاں پہ بھائی کے ساتھ چلی گئی جب کہ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو معمول کے مطابق گھر واپس آنے والے باپ نے آدھی رات کے بعد اپنی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ 2 بار عصمت دری کی۔ اگلے دن اس نے اپنے بھائی کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک ساتھ محبوب نگر میں اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں کے ساتھ واپس حیدرآباد آئے۔ ماں جمعہ کو حیدرآباد پہنچی۔ اس کی بیٹی نے بتایا کہ اس کے ساتھ دو بار عصمت دری کی گئی ہے۔ اس نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف آئی پی سی کی دفعات کے ساتھ پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے لیے مرغ بازی کی جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ اس مقابلے کے تیار کیے جانے والے دیسی مرغیوں کی بھی اہمیت ہے۔ مرغ بازی کے لیے مقابلے میں شامل ہونے والے مرغوں کو 6 ماہ قبل سے تربیت دی جاتی ہے اور ان کی غذاؤں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ڈرائی فروٹ کھلایا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ مالش کی جاتی ہے اور روزانہ انہیں نہلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ان کی پرورش ناریل کے باغ، گودامس میں اور فارم ہاؤس میں کی جاتی ہے۔ تربیت یافتہ مرغ 30,000 تا 3,60,000 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ مرغ بازی کے لیے مرغوں کو تربیت دینے والوں نے بھی اس کی مارکیٹنگ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ریہرسل کے لیے ان مرغوں کی ویڈیو بھی دکھائی جا رہی ہے۔ ان مرغوں کو مقابلہ کرنے کے لیے روزانہ 50 گرام مٹن بھی کھلایا جاتا ہے۔ مرغ باز کے لیے 1.5 تا 2 سال کے مرغوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی تربیت شروع کی جاتی ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آندھرا پردیش میں سنکرانتی تہوار میں مرغ بازی کے لیے چند مرغوں کو تربیت کے دوران 6 پیک کی بھی تربیت دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں مرغ بازی پر امتناع ہے، مگر پھر بھی سیاسی قائدین کی سرپرستی میں مرغ بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,398 نئے کووڈ کیسز رپورٹ ہوئے۔ جمعہ کو 68,525 ٹیسٹ کیے گئے، جس سے فعال کیسوں کی تعداد بڑھ کر 21,676 ہو گئی ہے۔ اس دوران 3 اموات ہوئیں اور 1,181 باز یافتیوں کی بھی اطلاع ہے، یعنی 1,181 لوگ صحت یاب بھی ہوئے۔ محکمہ صحت کے میڈیا بلیٹن کے مطابق گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 1,233 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے بعد میڈچل، ملکاج گیری میں 151 اور 192 کیس اور سنگاریڈی میں 78 کیس رپورٹ ہوئے۔ جمعہ کو 60,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ 10,118 کے نتائج کا انتظار ہے۔ ریاست میں صحت یابی کی شرح 96.35% ہے۔ اس دن کی اموات کی تعداد جو 0.57% ہے۔ اب تک کووڈ کی وجہ سے 4,052 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
79,471 वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने शनिचर को पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरहद पार तरबियती कैंपों में तकरीबन 300 से 400 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने के मौके के इंतजार में हैं। जनरल नरवाने ने यहाँ क्रीपा परेड ग्राउंड में आर्मी डे के मौके पर कहा कि सरहद पर तरबियती कैंपों में तकरीबन 300 से 400 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल लाइन पर फौजी मुहिमात और फौज के मजबूत इंसदाद दरअंदाजी ग्रड ने कई कोशिशों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के लिए भी सरहद पार से कोशिशें की जा रही हैं। नरवाने ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज सरहदों पर हालात को एक तरफा बनाने की कोशिश की इजाज़त नहीं देगी और मुल्क का तहम्मुल फितरी क़ुव्वत से पैदा हुआ है और उससे मामूली नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। आप हमारी शुमाली सरहदों पर चीन के साथ हुए वाक़या से वाकिफ़ हैं। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए हाल ही में 14वीं सीनियर आर्मी कमांडिंग सतह की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तरका कोशिशों की वजह से कई इलाकों में टूट फूट हुई है। ये अपने आप में एक मुस्बित पेश रफ्त है। मौजूदा सूरत हाल को बाहमी और मसावी सलामती के उसूलों की बुनियाद पर हल करने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। जनरल नरवाने ने कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में ज़मीनी सूरत हाल में बेहतरी आई है। सरहद पार से हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम तरक्की के अमल को रोकने की कोशिशें कर रही है। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 58 लाख से ज़्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। उसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 156.2 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को यह बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,02,976 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं, जिससे वैक्सीनेटेड अफराद की मजमूई तादाद 1,56,2,51,117 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जानलेवा कोविड के 2,68,833 नए केसेस की आमद के साथ ही मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 14,17,820 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 3.85% है। यूमिया वायरस की शरह 16.66% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।